ہمارے ایک ساتھی نے راستے میں کچھ خریدا اور اس آدمی کے ساتھ بہت سخت احتساب کیا. میں نے کہا تجھ پر میری صحبت کا کیا اثر ہوا ہے؟ خاک اثر ہوا ہے، چھوڑ دو اس کو باقی پیسے تاکہ یہ خوش خوش گھر جائے. ہمیں ان کے کام کا بھی فکر ہے، ان کے کاروبار کے بھی فکر ہے، ان کے رزق کا بھی فکر ہے. دیکھو پیغمبر کیا کہتے ہیں، رات کو سوتے وقت آپ بستر پر بیٹھے اور کہتے ہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھروں کی چھت نہیں ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو بغیر کپڑے کے سو رہے ہوں گے، وہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو آج رات کا کھانا نہیں ملا. یا رب صلی وسلم علیہ. یہ فریاد آپ نے دو جگہ کی، ایک اللہ کے سامنے خدایا امت کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے، اور ایک آپ نے امت کو اپیل کی ہے کہ درد اور غم کے لوگوں کو سہارا دیا کرو. ایک دوست نے ایک دعا کے لیے کہا، دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، ہمارا کیا کام، لیکن ہم تو اخلاص سے اور اچھی نیت سے اللہ کے سامنے اس کا عریضہ پیش کریں گے. وہ خواجگاں خواجہ کبیر فرید الدین مسعود گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا. سلطان شمس الدین التمش کا زمانہ تھا، اور حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت سلطان کے نام ایک پرچی دے دو. جب کام جائز ہو تو سفارش بھی جائز ہے، اور جب کام ضروری ہو تو سفارش بھی ضروری ہے، اور اگر کام ناجائز ہے تو سفارش بھی ناجائز ہے. غلط کام کا ذریعہ بھی غلط ہے. ایک دوست معصوم بچوں کے لیے کچھ کپڑے لے آیا، ان پہ تصویریں بنی ہوئی تھی. میں نے کہا اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کہا کسی اور کو دے. میں نے کہا کسی اور کو دینا اور اس کو یہ فتویٰ دینا کہ آپ کے لیے جائز ہے، یہ فتویٰ میں دے سکتا ہوں؟ بچا لے، تصویر والی چیز جیسے میرے لیے حرام ناجائز ہے، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی حرام ناجائز ہے. توبہ توبہ. لوگ کیسے سخت ہو گئے اور لوگ دین سے کیسے بے خبرے ہو گئے. تو فرید الدین گن شکر سلطان شمس الدین التمش کو خط لکھتے ہیں، انی ارست ھذا اول علی اللہ ثم علیک، فإن فعلت فعله فأنت مشکور وإلا فأنت معذور واللہ علیم بذات الصدور. راحت القلوب میں حضرت کا خط ہے. حضرت کے حالات ان کے خلیفہ اجل نظام الدین اولیاء نے لکھے. خط کا مطلب یہ کہ میں نے اس شخص کو پہلے خدا کے سامنے پیش کیا، یعنی یہ اندازہ لگایا کہ اس کا کام جائز ہے، اب اس کو آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں. اگر آپ نے اس کا کام کر لیا تو آپ کو اللہ اجر دے گا، اور اگر نہ کر سکے تو آپ معذور ہوں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور بید جاننے والا ہے. کسی کی سفارش کرتے وقت بھی یہ خیال کرے کہ کس کام کی سفارش ہے. ہاں جی لڑکی امتحان دے رہی ہے، لڑکی امتحان دے رہی، لڑکی پردہ کر کے جا رہی ہے. پاکستان میں تو الحمدللہ پردے کی اہمیت ہے. ٹیمپریری حکومت اور ٹیمپریری خان نام مدینے کا لیتا ہے اور گھر میں باپردہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کئی نظام پردے کا آ جائے تو سب سے پہلے یہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم.
جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو اس لیے ہر جگہ شرم، رسوائی، ذلت، بے عزتی، ملک کا بیڑا غرق، بینکوں کا دیوالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی سزا انہی کو دے، ملک کو اور ملت کو، پاکستان کو نہ دے، اور پاکستان کا ہر فرد، ہر قانون، ہر نظام اللہ تعالیٰ حفظ و امان سے اور اپنی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے۔